اب اس امت میں ایک رات کہ جس کو شب برات کہا جاتا. اب برات کا مطلب ہے دوری اختیار کرنا. برات. اب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی دوری کس سے ہے؟ اعمال سے ہے، گناہوں سے ہے، کس سے دوری ہے؟ تو جب پوچھا گیا کہ ہاں بھی اب کتاب و سنت بھی تو ہم شب برات کہیں پہ نہیں ملتا، تو اس کا لفظ کو بدل کر شب کیا کہہ دیا گیا؟ اس کو کہہ دیا گیا کہ وہ شب لیلۃ مبارکہ ہے. شب برات ابھی بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کو نام دے دیا گیا کہ یہ لیلۃ مبارکہ ہے. اور اس کی اگر دلیل مانگی جائے تو سورۃ دخان کی دی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ یہ رات کہ ہم نے اس رات کو قرآن اتارا ہے. اور اگلی کیا رات آیت ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، جو دلیل دی جاتی ہے 15 شعبان کی رات کی اور دن کی. کہا جاتا ہے کہ اسی میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی رات میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب ابن ماجہ کی ایک ضعیف حدیث جو یہ پیش کی جاتی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سو رہی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جنت البقیع کی طرف گئے. اور جب جنت البقیع کی طرف گئے تو وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعا کی. اور جب واپس آئے تو امی عائشہ بھی ان کے پیچھے پیچھے گئیں. اور جب وہاں سے بقیع سے واپس لوٹے تو امی عائشہ جلدی جلدی بھاگیں اور پھر جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ جو ایسی بات ہوگی تجھ سے چھپا لی جائے گی، دین سے چھپا لیا جائے گا. کہا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ رات 15 شعبان کی رات بڑی فضیلت والی ہے، اس لیے آپ جنت البقیع جائیں، وہاں پر جا کر دعا کریں. اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کو ان کی اتنے بالوں جتنے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب یہ ضعیف حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے. اور اسی کے مقابلے میں صحیح مسلم کی جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں سو رہی ہیں. اللہ کے رسول آتے ہیں اور آ کر اپنے اوپر چادر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں کہ اچانک اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں. اور امی عائشہ ایک دم اٹھتی ہیں اور اللہ کے رسول کے پیچھے جاتی ہیں کہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، 2 دفعہ ہاتھ اٹھائے اور جنت البقیع والوں کے لیے دعا کی ہے. اب وہاں سے واپس آتے ہیں تو امی عائشہ تیز تیز بھاگنے لگ جاتی ہیں. اللہ کے رسول تھوڑا تیز ہوتے ہیں، وہ اور تیز ہو جاتی ہیں اور جا کر فوراً سے اسی طرح لیٹ جاتی ہیں جس طرح سے پہلے لیٹی ہوئی تھی. اب ظاہر سی بات تھی اللہ کے رسول تیرا تیز ہوئے تو امی عائشہ بھی تیز ہوئیں. تو جب امی عائشہ تیز ہوئیں تو ان کی سانس پھولنے لگی. امی عائشہ سوئی ہوئی ہیں، لیٹی ہیں اور کہنے لگے اے عائشہ تیری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تیری سانس کیوں دب دبا رہی ہے؟ تو کچھ بات چھپا رہی ہے مجھ سے؟ تو امی عائشہ کہنے لگی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بتا دو، نہیں تو مجھے تو اللہ وہی بھیج کر بتا ہی دے گا. تو کہنے لگی نہیں آپ اللہ سے نہ پوچھئے، جبریل تو آ کے آپ کو بتا دیں گے، میں خود بتا دیتی کہ آپ اٹھ کر گئے تھے تو میں سمجھ رہی تھی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے چلی گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آیا تھا تو تم سو رہی تھی اور جبریل امین نے مجھے آواز دی آہستہ سے اور میں نے آہستہ سے ان کی آواز کا جواب دیا. اور میں نے آہستہ سے اسی لیے کہا کہ کہیں تم نہ اٹھ جانا. اور حالانکہ امی عائشہ اس وقت اٹھی ہوئی تھی. اس حدیث ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علم غیب نہیں رکھتے. اب وہ اٹھی ہیں، کہا کہ جبریل اندر ہمارے حجرے میں اس لیے نہیں آئے کہ تمہارے جسم پر پورا کپڑا نہیں تھا، اسی لیے جبریل باہر دروازے پر کھڑے رہے. اور میں نے آہستہ سے ان کی بات کا جواب دیا اور میں اٹھ کر باہر گیا اور جبریل نے مجھے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ جنت البقیع والوں کے لیے دعا کریں. تو گویا میں نے جنت البقیع والوں کے لیے دعا کی.
اور محدثین اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ رات، جس رات یہ واقعہ پیش آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ 5 دن پہلے کا واقعہ ہے، گویا وہ 7 ربیع الاول بنتی ہے کہ جس رات یہ واقعہ پیش ہوا۔ اب اس رات بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، تمام لوگوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت ہر روز آخری تہائی حصے میں تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور تمام لوگوں سے کہتے ہیں کون ہے جو معافی مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کون ہے جو مجھ سے اولاد لینا چاہتا ہے، بتاؤ میں اس کو اولاد دینے بیٹھا ہوں۔ کون چاہتا ہے جو رزق مانگنا چاہتا ہے، بتاؤ میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا کہ ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات ہمیں بلا رہا ہے، لیکن ہم غفلت میں ہیں۔ اور اس رات کو جو ضعیف حدیث کے مطابق بتایا جاتا ہے، اور اس رات گج و مجم کے ساتھ یہ جو ہے محفلیں اور اسی طرح سجائی جاتی ہیں۔ اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر طرح کا نمونہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام کی تمام ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اب ایک مہینے میں دیکھا جائے تو 4 ہفتے ہیں۔ اب ایک مہینے میں 4 ہفتے ہیں تو 4 ہفتوں میں 4 جمعرات اور 4 ہی پیر بنے۔ 4 جمعرات ہیں اور 4 پیر ہیں، گویا 8 دن بنے، اور 3 دن ایام 20 کے 13، 14، 15، یہ ٹوٹل ملا کر مہینے کے 11 دن بنتے ہیں۔ اب 11 دن تو اللہ کے رسول کا معمول ہے کہ انہوں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھا کرتے کہ اس دن، ایک تو پیر کو اس لیے رکھتے تھے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا مناتا ہوں، اور اعمال بھی اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور ایام 20 کے روزے 3، 13، 14 اور 15 کا بھی رکھا کرتے، ان کو ملا کر 11 دن تو یہ بن گئے۔ اب یہ تو معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ اب جو حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ متتابعین، کہ ہم نے اللہ کے رسول کو تواتر کے ساتھ روزے رکھتے دیکھا شعبان میں، تو اگر اللہ کے رسول 11 تو پورے مہینوں میں رکھ رہے ہیں، اگر زیادہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ کرتے ہوئے دیکھا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی حدیث کے اندر الفاظ 15 شعبان کا ہے ہی نہیں، کہ ایک جگہ پر بھی آپ کو حدیث میں 15 شعبان کا لفظ نہیں ملے گا۔ تو گویا یہ پورا مہینہ ہمارے لیے روزوں کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، کہا کہ مجھے کچھ وصیت تو کر دیں۔ کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں تمہیں 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایام 20 کے روزے اس کو کثرت سے رکھنا، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ دوسرا یہ کہ رات کو جب سونے لگو تو سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سویا کرو، اور چاشت کی نماز کو لازم پکڑنا، اس کو کبھی چھوڑنا نہ۔ اب اس میں بھی ایام 20 کے روزے کی اللہ رب العزت تلقین کر رہے ہیں اپنے اصحاب کو۔ تو جتنی بھی احادیث اٹھا لیں، آپ کو 15 شعبان کی فضیلت کہیں پر نہیں ملے گی، شعبان کے مہینے کی فضیلت ضرور ملے گی، کہ اللہ کے رسول نے تمام تر متواتر جو ہیں اس مہینے کے اندر روزے رکھے ہیں۔ اب اسی مہینے کے اندر ایک اور بدعت جو کی جاتی ہے وہ قضائے عمری کی ہے، کہ آپ کی سابقہ زندگی کی جتنی نمازیں رہ گئی ہیں، ایک نماز پڑھو، پوری زندگی کی نمازیں معاف۔ یہ کہاں سے ہم نے نکال لی قضائے عمری؟ نہ اصحاب نے کی، نہ اللہ کے رسول نے کی، نہ تابعین نے، تبع تابعین نے، نہ محدثین نے، کسی سے ثابت نہیں ہے یہ نماز۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے بارے میں، کہ اس رات کی دلیل، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن جو لیلۃ مبارکہ ہے وہ دلیل دی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
اب میں اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے طالب علم سے بھی پوچھوں کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا تو وہ چھٹ سے جواب دے دے گا کیونکہ وہ شب قدر ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات کو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا۔ تم کیا جانو اس رات کی فضیلت کو؟ یہ تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یہ تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور اسی طرح انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، یہ رات کون سی ہے؟ یہ مبارک رات ہے، اور مبارک رات کون سی ہے؟ انا انزلناه فی لیلۃ القدر۔ اب کسی سے بھی پوچھا جائے کہ قرآن کب نازل ہوا تو وہ اس آیت کو بتائے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور اگر ہم مان لیں کہ 15 شعبان کی یہی دلیل ہے، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پھر 2 دفعہ نازل ہوا، کیونکہ حدیث اور قرآن تو یہی بتاتا ہے کہ قرآن تو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اگر ہم اس دلیل کو 15 شعبان کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن 2 دفعہ نازل ہوا۔ نعوذ باللہ، پہلی دفعہ اللہ کے رسول پر نازل ہوا، اللہ کے رسول بھول گئے، پھر لیلۃ القدر میں دوبارہ نازل کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس رات کی فضیلت کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتی جو ہم نے بنا لی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس رات مردوں کی عید ہوتی ہے، اس رات مردوں کی عید ہوتی ہے اور ان کی روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال کہ اگر روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے تو ہم قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ ہم قبرستان میں کیوں جاتے ہیں؟ چراغاں کیوں کرتے ہیں؟ چلمیں کیوں چلاتے ہیں وہاں پر؟ اگر روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے تو آپ گھر پہ رہو، روحیں آپ سے گھر پہ ملنے آئیں گی۔ وہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے دفن ہے وہاں پر، اب وہ آزاد ہو کر قبرستان میں تو نہیں رہیں گی، تو وہ آپ کو گھر ملنے آئیں گی۔ یا میں اس طرح کہوں کہ اگر ایک شخص کو جیل سے بیل مل گئی، اس کو آزادی مل گئی ہے جیل سے، اب وہ گھر آ رہا ہے تو آپ اس کو جیل میں کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ تو گویا اگر روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے تو وہ آپ سے خود ملنے آ جائیں گی۔ لہٰذا یہ جتنے بھی عقائد ہیں، من گھڑت عقائد ہیں، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔